اس لیے ایسی مطلب اگر بچہ آپ کا بولتا نہیں ہے، میں نے خدا تعالیٰ کے فضل سے ایسے بے شمار علاج کیے ہیں کہ ایسے بچے جو چلتے نہیں تھے، ایسے بچے جو بولتے نہیں تھے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے اللہ ماشاء اللہ شاید کسی کا میرے سے علاج نہ ہوا ہو، میں نے خدا کے فضل سے اس کے بہت علاج کیے ہیں. ان سب کو ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا ان کو ADHD ہے، اس کو آٹزم ہے، اس کو یہ ہے، اس کو فلاں ہے، اس کو ٹھیک ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. بچہ اگر آپ اپنی پریگننسی میں ٹھیک رہیں تو خدا تعالیٰ کے فضل سے جو بھی بچہ آپ کا اس دنیا میں آئے گا وہ صحت مند ہوگا. دوران پریگننسی میں بار بار یہی دہرا رہا ہوں، میں اپنے تجربے کی بنا پہ دہرا رہا ہوں. میں نے بے شمار ایسے کیسز دیکھے کہ دوران پریگننسی خدا را اپنے آپ کو اپنے موڈ کو ٹھیک رکھیں، اپنی ٹینشن کو ٹھیک رکھیں، اپنی صحت کو ٹھیک رکھیں، دودھ وغیرہ پئیں، جیسے میں نے پہلے کہا میوزک سنیں، گانے سنیں، تلاوت سنیں، تاکہ آپ کا جو آپ سنیں گی، جو آپ کریں گی، آپ کے بچے پہ اس کا اثر ہے. یہ ثابت شدہ بات ہے. تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اپنے ایسا ماحول پیدا کیا جائے یا ایسا ٹائمنگ سیٹ کریں کہ 1 گھنٹہ باپ اگر ٹائم دے سکتا ہے بچے کو، وہ اس کے ساتھ کھیلے، اس کے ساتھ باتیں کرے، اس کے ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے ٹی وی لگا دیا اور ساتھ بیٹھے اس کے ساتھ گپیں مار رہے ہیں. نو، ٹی وی بند، لیپ ٹاپ بند، فون بند، صرف اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کی کھیلیں. ہمارے زمانے میں ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہمارے بڑے ہمارے لیے کبھی وہ گھوڑا بنتے تھے، کبھی وہ گھوڑی بنتے تھے، کبھی اوپر چڑھ جو پیار سے ہمیں وہ تربیت ہماری اس طرح کرتے تھے، ہمیں سکھاتے تھے کہ ایک لفظ، ہم نے ایک لفظ اسی طرح سیکھا ہے. لیکن آج وہ زمانہ نہیں ہے، اور اسی لیے اس زمانے میں جو کچھ بیماریاں تھیں، آج اس زمانے میں تو بیماری تھی ہی نہیں، آج بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. پھر ہر بات پہ ہم بچے کو فوراً اینٹی بایوٹک ٹھوکتے ہیں. فوراً بخار چڑھ گیا، 34 39 بخار ہو گیا، جی بس اینٹی بایوٹک دے دو اس کو. خدا کا واسطہ اینٹی بایوٹک سے بچوں کو بچائیں. یہ جو آپ جتنی بھی ایلوپیتھک دوائیں دیتے ہیں، اگر دیکھیں اگر زندگی بچانی مقصود ہو تو پھر زہر بھی دینا